مولاي صل وسلم دائما أبدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جو صرف 3 دن کا عمل ہے۔ اتنا سخت عمل ہے کہ آپ اس کو کریں پہلے دن ہی کام ہو جاتا ہے، دوسرے دن کی نوبت ہی نہیں آتی، اور بہت ہی باکمال عمل۔ یہاں ایک چیز اور بتا دوں کہ میں ہمیشہ وہ عمل آپ لوگوں کو دیتا ہوں جو میرے اپنے استعمال میں پہلے رہا ہو، اس کے بعد میں نے لوگوں کو دیا ہو، اور جس کو ہم عام روٹین میں مجرب عمل کہتے ہیں، یعنی کہ وہ آزمودہ ہو ہر طریقے سے، اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ ورنہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح مہینے کی 100، 150، 200 ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہوں پیسے کمانے کے لیے، مگر مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے صرف آپ لوگوں کو وہ عمل دینا ہوتا ہے جو 100% کام کرے۔ یہ ایک عمل انتہائی اہم عمل ہے، مگر اس کو عمل کو کرنے سے پہلے اس عمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی عمل تب کام کرتا ہے جب آپ اس کی عمل کی اونچ نیچ کو سمجھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ ہم لوگ یہاں پر ویڈیوز کا اوپن کرتے ہیں، بات کسی کی بھی نہیں سنتے، عمل کو مکمل سمجھتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی عمل کام نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی، اگر آپ اپنی زندگی کے 10، 15، 20 منٹ عمل کو سمجھنے کے لیے نہیں دے سکتے تو پھر آپ عمل بھی نہ کریں، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ عمل ہے ناد علی کا۔ ناد علی کا عمل کرنے سے پہلے ناد علی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ سب سے پہلی بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناد علی پڑھنا شیعہ لوگوں کا کام ہے، اور یہ پڑھنے والا شیعہ ہوتا ہے یا ایسی۔ سب سے پہلی بات میرے بھائی، ناد علی کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ناد علی تمام فرقوں کے لیے ہے۔ ناد علی ہر ایک کے لیے رحمت کا وسیلہ ہے۔ بس ہم لوگوں نے ایک بات بنا لی کہ جس نے پنجتن پاک کا نعرہ لگایا وہ شیعہ، حالانکہ پنجتن پاک کی ذات تو سب کی ہے۔ کیا اس کے وسیلے کے بغیر کیا کوئی شیعہ، کیا سنی، کیا وہابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نزدیک بھی نہیں جا سکے گا، جس کے دل میں ان کی محبت نہ ہوگی۔ شیعہ کا یہاں کوئی تعلق نہیں۔ ناد علی بھی ایسے ہی ہے کہ اس کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں، یہ تمام فرقوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں ناد علی پڑھنا شرک ہے۔ اصل میں یہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ بھی آپ لوگوں کا ایک میں غلط فہمی نکال دوں۔ یہ میں ناد علی کی تصویر لگا رہا ہوں، اچھے سے سمجھ لیں۔ میں ناد علی کا صرف آپ کو ترجمہ بتاؤں گا، اور یہ لوگ کیوں اس کو پڑھنا شرک سمجھتے ہیں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ غور کیجئے گا، ترجمہ ہے: عجائب خدا کے جلوہ بردار علی ابن ابی طالب کو ذرا پکار تو سہی، تم ہر مصیبت اور بلا میں ان کو اپنا مشکل کشا پاؤ گے۔ اب لوگ یہاں تک ہی بس پڑھتے ہیں، باقی کو تو سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، مشکل کشا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مشکل کشا کا مطلب ہم یہ کہہ لیتے کہ جی ہم نے رب کا درجہ دے دیا، توبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم مشکل میں ہیں، تو ہم اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا دے دو، وہ ہمیں کھانا دیتی ہے، اس نے ہماری مشکل دور کی، تو وہ ہماری مشکل کشا ہے۔ ہماری زندگی کی کوئی ضرورت ہے، ہمارا باپ حل کرتا ہے، تو وہ ہمارا مشکل کشا ہے۔ مگر یاد رکھو، رب شرک ہوتا ہے جب کسی کو رب مانا جائے۔ جب تک آپ کسی کو رب مان کر اس سے کوئی چیز نہ مانگیں، تب تک شرک نہیں ہوتا۔ مدد ہم اپنے جب باپ سے مانگتے ہیں تو وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے، بھائی سے مانگتے ہیں تو وہ بھائی کا درجہ رکھتا ہے، جب رب سے مانگتے ہیں تو وہ رب کا درجہ رکھتا ہے۔ سجدہ لاکھوں کو کر کے بیٹھ جاؤ، جب تک رب کے سامنے جھک کر سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہو، جب تک انہیں اپنا رب نہ مانو، تب تک شرک نہیں ہوتا۔ مدد ہم اپنے باپ سے، بھائی سے، کسی سے مانگتے ہیں۔ مدد مانگنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ ہمارا رشتہ کیا رکھتا ہے۔ تو یہاں حضرت علی کا جو رشتہ ہے
وہ ہے ان کی ولایت کا، نہ کہ ان کا رب ہونے کا۔ استغفر اللہ۔ تو اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں، مشکل کشا پاؤ گے۔ اب یہاں پر جو اہم چیز ہے صرف ایک لفظ ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا، سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے کہ اے اللہ۔ اب یہاں پر ذہن میں رکھیے، اے اللہ۔ ہم نے ڈائریکٹ کس کو پکارا؟ پورے ناد علی کے ترجمے کو زور سے پڑھ لی، سوائے اللہ کے ہم کسی کو یہاں نہیں پکارے۔ اے اللہ، ٹھیک ہے، تیری عظمت کے واسطے سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کے صدقے میں، نبوت کے صدقے میں۔ یہاں بھی یاد رکھو، ہم نے آقا کریم دو صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہیں پکارا جیسے اللہ کو پکارا، اے اللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے اللہ کو پکارا، پھر اللہ کو ہم نے اپنے رب العزت کی ذات کو یہ کہا کہ ہمیں نبوت کے صدقے میں، اب نبی کا صدقہ تو ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے نا، اور حضرت علی آپ کی ولایت کے وسیلے سے، یاد رکھیں وسیلہ، ٹھیک ہے، پوری چیز کو سمجھیے، وسیلے سے میرے تمام رنج و غم مصیبتیں دور ہوں، یا علی یا علی یا علی۔ یہاں کہیں شرک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر سمجھ آ گئی تو اب آپ کو میں ہر چیز بتاؤں گا، کیونکہ اگر ذہن میں اتنی لمبی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذہن میں ہلکی سی بھی خلش رہ جائے کہ کہیں میں شرک تو نہیں کر رہا، کہیں میں غلط تو نہیں پڑھ رہا، تو آپ کا عمل کسی کام کا نہیں ہوتا، آپ کا عمل آپ کو فائدہ ہی نہیں دیتا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ عمل ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد، اگر تو میں آپ کو پھر بتا دوں، ہر قسم کی مصیبت ایسے ٹلے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ دن کو پہلے صدقہ دیں۔ صدقہ کسی پرندے کا دیں، کبوتر، چڑیا، طوطا۔ اگر آپ کسی قیدی کو آزاد کروائیں تو وہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے اور سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ قیدی کی آزادی کا صدقہ ہوتا ہے سب سے بہترین۔ اگر آپ نے اس کا 100% فائدہ لینا ہے تو سب سے پہلے دن میں جس دن آپ یہ شروع کریں اس دن اپنا ایک پرندہ منگوائیں، طوطا منگوا لیں، کبوتر منگوا لیں، چڑیا منگوا لیں، اس کو اپنے 7 بار اپنے سر سے وار کر آزاد کر دیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے سارے گھر والوں کے سر سے وار کر بھی اس کو آزاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رات کو عشاء کی نماز کے بعد 17 رکعت پوری پڑھنی ہے۔ 17 رکعتوں کے بعد آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ نیت یہ میں تصویر لگا رہا ہوں۔ پہلے 2 نوافل ہوں گے 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے۔ یاد رکھیے گا، ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا۔ جو الفاظ ہیں یہی سیم ہوں۔ ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے، تحفہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کی اتنا نہیں ہے اوقات کہ ہم ان کی شان کے مطابق کوئی دے سکے۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل، قضائے حاجت، یاد رکھیے گا، 2 رکعت نماز نفل، قضائے حاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے یہاں آ جائیں گے، ثواب واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ ادا کر لینے ہیں، یاد رکھیے گا یہاں پر آپ نے الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص 3 دفعہ ہوگی دونوں رکعات کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے یہ 2 نوافل ادا کر لینے، ٹوٹل یہ 4 نوافل آپ کے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار اول آخر درود ابراہیمی اور 70 بار نعت علی پڑھنا ہے۔ جب نعت علی پڑھنا ہے تو اپنے کام کا تصور رکھ کے پڑھیں گے، جو آپ کو مسئلہ ہے، جس پرابلم میں آپ ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن ہی وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل، شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اور شکرانہ ادا کرنا ہے اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی کا کہ یا رب العزت، میری جو زندگی گزری، جو میں نے ابھی تک گزاری، وہ بہت بہترین تھی۔ میرے مالک، میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل، شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کا عمل ہوگا۔ یہ آپ 3 دن مکمل کریں گے۔ سب سے بہترین جو دن ہے وہ ہے ہفتہ اتوار، سوموار تک کریں،
اس کے بعد اب منگل والے دن کوئی بھی چیز ختم شریف دلوائیں اور مولا مشکل کشا کا اب ختم شریف دلوا کر مٹھائی تقسیم کر دیں. آپ کا کام 3 دنوں کے اندر اندر ہو جائے گا. یہ ایک بہت آزمودہ بہت ہی اعلیٰ عمل ہے. اگر اس میں کوئی پریشانی ہو، نہ سمجھ لگے، پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجئے گا. میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دوں گا. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.